وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال نے یہ جو کہا تھا یہ ایسے نہیں کہا تھا۔ جو قومیں، جو افراد اپنی زندگی میں کئی نقصانات جو ہوتے ہیں اگر ان کو بھلا دیتے ہیں اور ان کا احساس زیاں ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس نقصان سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری قوم کی زندگی میں بھی اس طرح کے حادثے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ 16 دسمبر ہے، پاکستان میں تو 17 ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ 16 ہی ہے۔ یہ جو حادثہ ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، اور پھر 7 سال پہلے ایک اور حادثہ ہوا جس میں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا اور بہت بڑی تعداد میں کیا گیا۔ تو کیا ان چیزوں کو بھول جانا جو ہے وہ مناسب اپروچ ہے، یا ان سے کچھ سبق سیکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ تو اس کا بھی ذرا تجزیہ کرنا ہے آج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیز جو تھے وہ اس جنگ میں جو 1971 کی تھی وہ بنگلہ دیش میں ہی رہ گئے تھے، جو کہ اس وقت مشرقی پاکستان تھا۔ ان کو آج بھی ہم کہتے ہیں اسٹرینڈڈ پاکستانیز۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے جب جرنلزم شروع کیا تھا تو اس وقت جو پہلے 2 آرٹیکلز تھے میرے، ان میں سے ایک جو آرٹیکل تھا وہ اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ دے ٹو آر پاکستانیز، یعنی جو اسٹرینڈڈ پاکستانیز وہاں پہ ہیں بنگلہ دیش میں وہ پاکستانی ہیں اور ان کو واپس لایا جائے۔ تو یہ ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں۔ اب جا کے یہ ہوا ہے کہ بڑی ہی اچھی ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ یہ کہ پاک افواج نے ان لوگوں کو آنر کرنا شروع کیا ہے، ان سے بات کرنی شروع کی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکستان کے نام پہ نشاور کی ہیں۔ تو ان لوگوں سے بات چیت شروع کی ہے، بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے، اور اب اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور ان لوگوں کو واپس لانا چاہیے جو کہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ ہیں اور آج بھی پاکستانی ہونے کی قیمت وہاں پہ دے رہے ہیں۔ اس کا آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے، اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور چلیں گے شکاگو اور بات کریں گے جناب احتشام ارشد نظامی صاحب کے ساتھ، جو کہ بہت ہمارے اچھے دوست ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور پھر مشرقی پاکستان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو احتشام بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ایک دفعہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو ریفریش کرنے کے لیے بتا دیجئے کہ آپ کا مشرقی پاکستان کے ساتھ تعلق جو تھا وہ کس طرح کا تھا، اور آپ نے جب یہ جو سانحہ مشرقی پاکستان ہوا وہاں پہ آپ نے کیسے دیکھا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو محسوس کیا؟ جی بہت بہت شکریہ اسرار بھائی، اور آپ کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، اور السلام علیکم۔ اور میرا تعلق مشرقی پاکستان سے یوں تھا کہ میرا بچپن وہاں گزرا ہے۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن اور میری نوجوانی کا دور جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں ہوا، اور میرے والدین یقیناً ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ قیام پاکستان کے لیے انہوں نے، میرے والد نے بہت جدوجہد بھی کی تھی، اور وہ مسلم لیگ کے لیے ایک بہت ہی ایک ہراول دستہ کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے جدوجہد میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس لیے پاکستانیت یقیناً میری بھی رگ و خون میں رچی بسی ہوئی ہے، اور یہی ایک تعلق تھا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بھی رہتے ہوئے یعنی امریکہ میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلانے پر اور کہنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اسی لیے پاکستانیت کا اور پاکستان کا درد ہمارے دلوں میں اسی لیے ہے کہ پاکستان اور پاکستانیت جہاں کہیں بھی نظر آتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ درست بات۔ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے ساتھ بھی اور مشرقی پاکستان کے ساتھ بھی رہا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی بھی صحافت بھی کی، اس میں بھی آپ نے اس کو، یہ جو تمام آپ کے تجربات تھے ان کے بارے میں آپ لکھتے رہے۔ آپ نے بہت سارے پروگرامز ابھی بھی آپ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ۔ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ ضرور پروگرام دیکھا کریں احتشام بھائی کا، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور اس سے آپ لرن کرتے ہیں چیزیں۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 16 دسمبر کا جو دن تھا، جی جی، اس کو آپ نے کس طرح محسوس کیا، اور آج تک آپ کو وہ جو درد ہے کیا وہ اسی طرح فیل ہو رہا ہے جس طرح کہ 50 سال پہلے ہوتا تھا؟ اسرار بھائی، اصل میں جب میں وہاں تھا اور زمانہ طالب علمی میں یقیناً بنگالی دوستوں کے ساتھ پڑھتا بھی تھا، کھیلتا بھی تھا،
اور یہ جو سماجی جو کیفیت تھی وہ تو مختلف تھی، جیسے عام طور پر نوجوانوں کی زندگیوں میں ہوا کرتی ہے، جی ہاں مگر سیاسی طور پر جو افراتفری دیکھنے میں آئی تھی، خاص کر کے میں جب اسکول سے نکل کر کالج میں گیا اور وہاں جو میں نے جو سرگرمیاں دیکھی ان بنگالی نوجوانوں کے جو طالب علم تھے، اور آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان میں طالب علموں کی جو سیاست تھی وہ ایک عام سیاسی جماعت سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی تھی، ٹھیک بات اور وہ بہت پولیٹیکلی کانشیس بھی ہوتے تھے، اور ان کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ بھی بہت ہوتی تھی اور ایگریسونیس بھی بہت ہوتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے اندر سیاست کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ وہیں سے شروع ہوئی، یعنی میں اسکول سے نکل کے جب کالج میں گیا تو میں نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا، اور ٹھیک جس طرح وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور اسٹوڈنٹس لیگ، جو اس کو چھاتروں لیگ کو وہ کہتے تھے، عوامی ہاں لیگ کی وہ طلبہ آرگنائزیشن تھی، اور دوسرے اسلامی چھاتروں شونگو ہوتا تھا جی ہاں کہ جماعت اسلامی کے بائی اسلامی جمعیت پروڈکٹ، طلبہ جو تھی جی اسلامی جمعیت طلبہ، اس کو اسلامی چھاتروں شونگو کہتے تھے، ہاں ہاں اور دوسرے ایک نیشنل عوامی پارٹی کی بھی اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی ان کی بھی، اور ان تمام تینوں آرگنائزیشنز کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی سیاسی سرگرمیاں بہت عروج پہ ہوتی تھیں، اور میں نے محسوس کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اچھا اور وہاں پہ جب میں کالج میں تھا تو ظاہر ہے کہ جو ہماری عمر ہوگی، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کالج میں جانے کے وقت کیا عمر ہوتی ہے، ہاں اس وقت سے ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ مشرقی پاکستان بہت آگے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا، ہاں اور وہاں پہ ہمیں ان لوگوں کا مستقبل بہت ہی خطرہ نظر آتا تھا، جو تابناک وہاں پہ نہیں تھا، رہے جو کہ نان بنگالیز تھے، ہوں جو یا تو ویسٹ پاکستان سے گئے ہوئے تھے یا ٹھیک ٹھیک ہجرت کر کے آئے تھے مختلف اقلیتی صوبوں سے ہندوستان کے، جس میں آسام، تریپورہ، یو پی، سی پی، بہار، مرشد آباد، ان تمام لوگوں کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے۔ اور ایک جو واضح فرق ہمیں نظر آیا تھا اسرار بھائی، کہ وہاں پہ بنگالیز اور نان بنگالیز کو ایک واضح آپ حصوں میں اور فرق محسوس کرتے تھے کہ یہ دو اکائیاں ہیں جو بالکل الگ الگ ہیں، حالانکہ ہم ان کے ساتھ اکٹھے مل رہتے کے تھے ہاں رہتے تھے، ان کے ساتھ مل کے پڑھتے تھے، مگر ٹھیک ایک جو، اور وہ بھی میں نے محسوس کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایجوکیشن، جو انسٹیٹیوشن ہیں جہاں ہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، وہاں پہ ان کے ذہنوں میں، جو نوجوان تھے ان کے ذہنوں میں نفرت کا زہر گھولتا جا بو رہا دیا تھا۔ گیا تھا ہاں اچھا، اب یہ کہ یہ ابھی بہت سے لوگوں کو پاکستان میں بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے عناصر تھے جو ایسا کر رہے تھے جس ہاں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور یقیناً ہمیں اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا گیا کہ وہاں پہ جو ٹیچرز تھے، جو پڑھانے والے تھے، وہ ہاں میجورٹی ان کی وہ ہندو تھی، ان کا بھارت سے کوئی تعلق براہ راست نہیں صحیح، بالواسطہ ہی صحیح، ہوں مگر ان کا تعلق تھا، اور وہ شروع دن سے یہ نفرت کا زہر گھولتے تھے نوجوانوں کے ذہنوں میں، اور وہ یہ، انڈوکٹرینیٹ کر رہے تھے لوگوں کو جی یہ ایک بہت خطرناک صورتحال تھی جس کو ہم محسوس بھی کرتے تھے۔ تو ٹھیک یہ تھی صورتحال ایک ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کالج میں تھے تو آپ نے یہ چیزیں محسوس کر لی تھی وہاں پہ، جی یعنی ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب کچھ محسوس کر رہا ہے، لیکن جو ہماری سیاسی قیادت تھی، جو اشرافیہ تھی، وہ اتنی گئی گزری تھی کہ وہ ان چیزوں کو نہیں محسوس کر پا رہے تھے، نہ ان کو رپورٹس مل رہی تھیں، نہ ان کو کوئی بتا رہا تھا کہ جس سے وہ سمجھ سکتے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت بگڑ چکا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ بالکل، یہ اسرار بھائی میں تو واقعی اس بات پہ بہت ہی مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ جب میں کتابیں پڑھتا ہوں اور ہاں اس ایشو پہ میں کچھ زیادہ ہی کنسرن ہوں، اور میں ایسٹ پاکستان سے متعلق کتابیں پڑھتا ہوں اور تاریخ کو پڑھتا ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ویسٹ پاکستان کے جو پولیٹیشین سے، جو گورنمنٹ تھی، وہ اس باتوں پہ کیوں نہیں توجہ دیتی تھی، جبکہ آج آپ اٹھا کے دیکھیے، یہ ایک کتاب میرے پاس ہے، یہ سشانکا بنرجی کی کتاب ہے، جو جی ایک کونسلیٹ تھا وہاں پہ ڈھاکہ میں 1960s میں، یہ اچھا ہندو تھا، اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، وہ چیپٹر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی، اس نے لکھا ہے کہ 1962 میں ایک اخبار وہاں پہ ہے، ڈیلی اتفاق ابھی بھی ہے،
اور جی وہ ترجمان تھا عوامی لیگ کا وہ اخبار، اور اس کے جو ایڈیٹر تھے ان کا نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ مانک میاں کے نام سے مشہور تھے، وہ ٹھیک عوامی لیگر تھے۔ شاشن کا بنرجی نے اپنی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 1962 میں میرا گھر اتفاق کے دفتر سے قریب تھا، سرکاری گھر۔ ٹھیک میں ایک تقریب سے گھر دیر سے واپس آیا تھا، رات کے 12 بجے کے قریب روزنامہ اتفاق کا ایک نمائندہ میرے گھر پہ آیا کہ مانک میاں آپ سے اسی وقت ملنا چاہتے ہیں۔ تو اچھا چونکہ میں ایک سفارتکار تھا اور وہاں کے بنگالیوں سے قریبی تعلقات تھے تو میں وہاں ان سے ملنے چلا گیا۔ تو وہاں میری پہلی بار میری ملاقات شیخ مجیب الرحمان سے ہوئی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اچھا مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ اور اس ملاقات میں تھوڑی دیر کی رسمی بات چیت کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ میں آپ کو ایک سیلڈ خط دینا چاہتا ہوں، لفافہ، جو میں چاہتا ہوں کہ جواہر لال نہرو پرائم منسٹر آف انڈیا کو براہ راست پہنچ جائے۔ ٹھیک تو ساشنکا بنرجی اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ پروٹوکول کے حساب سے مناسب نہیں ہے کہ ہاں میں خط آپ سے لے کے پرائم منسٹر کو بھجوا دوں، اس خط میں پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ ساشنکا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ آفس ڈیکورم کے خلاف ہے کہ میں اکیلے کسی خط کو کھولوں، میرے ساتھ 2 اور آفیسرز ہوں گے۔ تو ٹھیک ہم تینوں نے مل کے وہ خط کھولا تو پتہ چلا کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ یہ اس نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ چیپٹر میں آپ کو، یہ چیپٹر 2 ہے جس میں اس نے اس کی ہیڈنگ بھی موجود ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جی ہاں نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جو جب پاکستان سے رہا ہوئے شیخ مجیب الرحمان اور براستہ لندن اور دہلی ڈھاکہ جا رہے تھے تو جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ اس نے لکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 1962 میں شیخ مجیب الرحمان کے ذہنوں میں یہ بات تھی، یہ چیز تھی وہاں پہ آلریڈی موجود تھی۔ اور آپ کے ہمارے جو پولیٹیشینس ہیں، گورنمنٹ ہیں، ان کو کچھ احساس اس بات کا نہیں تھا کہ واٹ از گوئنگ آن۔ اور ایک فیلنگ جو ہے اور بہت سارے لوگوں میں یہ موجود ہے ابھی بھی کہ شیخ مجیب الرحمان آخری دم تک جی چاہتے تھے کہ پاکستان جڑا رہے، پاکستان ٹوٹے نہیں۔ جی بالکل تو بالکل یہ آپ کی جو کتاب کے بارے میں آپ نے جو ریفرنس دیا ہے اس کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ 62 میں ہی انہوں نے پلاننگ کر دی بھی تھی شروع۔ بالکل جی ہاں۔ اور یہ اسرار بھائی، آپ اگر شیخ مجیب الرحمان کی کتاب خود پڑھیں، یہ ہاں شیخ مجیب الرحمان کی کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ، جی ہاں یہ ان کی اپنی میموئر ہے۔ انہوں نے نوٹس جو لکھے تھے، اس نوٹس کی بنیاد پر ان کی بیٹی نے، پرائم منسٹر نے اس بک کو شائع کروایا ہے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 1943 میں، ہاں یعنی آپ دیکھیے 47 سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 1943 میں یہ سیکریٹری تھے مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے کلکتہ ہاں میں، ٹھیک یعنی ایسٹ بنگال میں سوری۔ تو ویسٹ بنگال میں یہ کلکتہ میں یہ اسٹوڈنٹ تھے، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے خود لکھا ہے، اور وہ سیکریٹری تھے مسلم لیگ کی اسٹوڈنٹس گروپ کی۔ سہروردی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہی واز چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال، اور سہروردی سے یہ بہت متاثر تھے، اور سہروردی یقیناً مسلم لیگ کے ٹاپ موسٹ لیڈر تھے۔ تو ایک کنونشن ہوا تھا غالباً دلی میں، اور اس میں شیخ مجیب الرحمان کو تقریر کرنی تھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے ویسٹ بنگال کے اسٹوڈنٹس کو۔ ٹھیک تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے جو تقریر کی تھی کہ یہ جو نیا ملک ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان، یہ کس طرح کا ملک ہونا چاہیے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہونا چاہیے، جس میں صرف ڈیفنس اور فورن منسٹری مرکز کے پاس ہونا چاہیے، باقی تمام چیزیں انکلوڈنگ کرنسی الگ الگ ہونی چاہیے۔ اور یعنی یہی بات کنفیڈریشن کی طرح کا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اور یہی بات ان کے 6 نکات میں آئی جس کو آگے لے کے بڑھے۔ تو ہمارے جو ٹاپ موسٹ لیڈرز تھے وہ کہاں تھے اس وقت بھی؟ مسلم لیگ کے کنونشن میں اس بات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اور پھر آگے چلیے کہ سہروردی صاحب نے کوشش کی کہ 2 ملک بنے، ایک متحدہ بنگال بنے اور ایک ویسٹ پاکستان جو پاکستان ہے وہ بنے۔ تو متحدہ بنگال کا وہ کیپٹل چاہتے تھے کلکتہ میں، تاکہ وہ انڈیا کو چیک میں رکھ سکیں، اور وہاں پہ بہت مضبوط ان کی حکومت بھی تھی، ان کی سیاست بھی تھی۔ تو وہ بھی نہیں ہو سکا یونائٹڈ بنگال، گو کہ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر کتابوں کے مطابق
خاص کر بنگالی آتھرس کی کتابوں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ جو ہمارے مسلم لیگ کے ٹاپ موسٹ لیڈرز تھے، قائد اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم ہاں الدین، انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی اور نہیں دی. متحدہ بنگال نہیں بن سکا۔ ٹھیک. اچھا یہ تو چیزیں ہیں، اس کے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں الگ سے ایک شو کرنا پڑے گا. لیکن اتیام بھائی، آج جو ہم نے بات کرنی ہے بنیادی طور پر، جی جی کیونکہ تنگی دمانے وقت ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے، یہ جو وہاں پہ جب صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی تھی، تو اس میں یہ جو لوگ تھے، جو بہاری جن کو ہم کہتے ہیں، جی جی ان کا کیا رول تھا، اور پھر آج تک ہم ان کو بھولے رہے، یہ کیا ہوا؟ ہاں اسرار بھائی، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور چبھتا ہوا سوال ہے لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خاص طور سے، کہ یہ جو لوگ تھے، یہ کسی ایک جگہ ایک اسٹیٹ سے نہیں آئے تھے کہ ہاں جن کو کہا جائے اس بنیاد پہ کہ یہ بہار کے لوگ ہیں یا فلاں کے لوگ ہیں۔ اصل میں وہاں پہ جو اقلیتی صوبوں کے مسلمان تھے، ان ہاں کو ہجرت کرنا تھا، اس لیے ٹھیک. کہ ان کا جو صوبہ تھا وہ پاکستان نہیں بننا تھا، یہ تو ٹھیک. طے تھا، ان کو معلوم تھا۔ تو جب پاکستان بن گیا، تو جس صوبے سے لوگ قریب تھے مشرقی پاکستان کے، وہ مشرقی پاکستان آنا چاہتے تھے۔ جو لوگ مغربی پاکستان سے قریب تھے، یعنی پنجاب کے لوگ، ہریانہ اور جالندھر کے لوگ، وہ وہاں جانا چاہ رہے تھے، وہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ ہاں پھر بھی اتنی بڑی تعداد وہاں سے مشرقی پاکستان آنا نہیں تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ آپ کو جب پتا ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو مشرقی پاکستان میں کارخانے بھی نہیں تھے، ہاں مشرقی پاکستان میں ریلوے کا نظام ہندو چلاتے تھے، وہ مائیگریٹ کر رہے تھے۔ تو قائد اعظم نے ان لوگوں سے جو کہ اقلیتی صوبوں میں تھے بھارت کے، ان سے اپیل کی کہ آپ مشرقی پاکستان آ کے ریلوے کا نظام چلائیں، پٹسن کے کارخانوں کو چلائیں، پیپر ملز ٹھیک. کو چلائیں۔ تو ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان لوگوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کو، ٹھیک. اور ٹھیک. یہ لوگ وہاں سے آئے، اور انہوں نے اسی لیے یہ مشرقی پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، جس میں میمن سنگھ شامل ہے، بھیرب بازار، سنتاہار، کھلنا، ہاں رنگ پور، دناج پور، یہ وہ علاقے ہیں جو بارڈر کے بھی علاقے ہیں اور جہاں ریلوے کا ایک منظم نظام تھا۔ تو ٹھیک. یہ ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، اور انہوں نے ریلوے کا سسٹم چلانا شروع کیا۔ اور چونکہ یہ بے گھر بے خانماں ہو کر بھارت سے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، قتل عام بھی وہاں ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا اور یہ نظام چلایا ملک کا۔ اور ابھی 23 برس بھی نہیں ہوئے تھے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا علیحدگی کا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ میں نوجوان تھا اور میں بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ ہاں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، یہ سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے کہ علیحدگی کی تحریک چلی۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہاں پاکستان کے لیے آئے، وہ ان کا ساتھ تو دے نہیں سکتے تھے، لہٰذا بالکل انہوں نے بالکل. پریکٹیکلی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ میں اگر جاتا تھا جلوسوں میں، احتجاجی جلوسوں میں، بنگالی اپنے دوستوں کے ساتھ، تو میں ان کے پریشر پہ جاتا تھا، میں ہاں ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں دل سے نہیں جاتا تھا۔ ہاں تو یہ باتیں ان کو پتہ تھی، وہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ایکٹیولی نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور جب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تو ان کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مکانات وہ جلا نہیں سکتے تھے، اپنی ہاں جائیدادیں نہیں تباہ کر سکتے تھے۔ تو ان کو یہی لوگ نظر آئے کہ جو پاکستان کے حامی تھے اور پاکستان کے کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی۔ جب اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا، وہ 1 مارچ سے جب اعلان ہوا تھا، اسی ہاں وقت سے ان کا قتل عام بھی شروع کر دیا انہوں نے، ان کے گھر جلانے شروع کر دیے۔ اور 7 مارچ کے بعد جو مجیب الرحمان کی تقریر ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، اس کے بعد سے تو انتہا ہو گئی، اور پتہ نہیں کتنے اور پھر لاکھوں اس میں لوگ بہت مارے۔ سارے مظالم کا ہم نے سنا بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہوتی رہی ہے. لیکن ایک چیز جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کے مختلف سینٹرز میں ان لوگوں کو بلایا گیا ہے جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، ان کو بلا کے ان سے بات چیت بھی کی گئی ہے. تو یہ جو عمل ہے، یہ جو سٹیپ ہے فوج کی طرف سے، بلکہ ابھی کل یعنی جی آج ہی بلکہ 16 کو بھی فوج کی طرف سے ان کو بلایا گیا، ان سے بات چیت ہوئی ہے. تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پھول بے پرواہ ہیں، تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے، آواز درا ہو یا نہ ہو. اور ساتھ ہی اس نے پھر یہ بھی کہا کہ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا. تو واہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً اٹس ٹو لیٹ ٹو لٹل، یا ٹھیک ہے، ویلکم ہے؟
اٹ از ٹو لیٹ آف کورس. اور میں تو یہی کہتا ہوں, کبھی کبھی دل میں کہتا ہوں, میں پبلکلی نہیں کہتا ہوں, مگر آپ کے ساتھ تو میرا ایک ایسا رشتہ ہے اور ایسے مراسم ہیں کہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے صرف ایک مصرع پڑھا تھا جب پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا, پشیماں ہونا. یعنی 50 برس تک وہ حال یہ ہے وہاں کے لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ ریکوگنائز کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں پہ 1 ہفتے اور 2 ہفتے کی ٹریننگ لی تھی پاکستان کے فوج سے, اور داڑھی مچھے نہیں تھی, 12 سال 13 سال 15 بچے سال تھے. ہاں نوجوان تھے, اور ان کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اس لیے دی گئی تھی کہ ایسٹ پاکستان رائفل جو پیرا ملٹری ٹروپس تھی وہ بغاوت کر گئی تھی, ایسٹ بنگال ریجیمنٹ بغاوت کر گئی تھی, پولیس بغاوت کر گئی تھی. اب کام کون کرے؟ تو یہ جو فوج کے جنرل تھے, یہ میجر تھے, یہ گئے تھے اندر وہاں ان کالونیز میں جہاں یہ اردو اسپیکنگ یا نان بنگالیز رہتے تھے, اور ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے نوجوان جو وطن کا دفاع کریں. اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے لوگ چونکہ بغاوت کر کے بھارت کی طرف بھاگ چکے تھے, تو یہ نوجوان جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ داڑھی ان کی ہے, سفید داڑھی ہے, ضعیف ہو چکے ہیں, یہ نوجوان تھے 13-15. یہ ذرا دیکھیں نا, میں آپ کو ان کا بلکہ کامنٹ سناتا ہوں جی, ذرا سنیے گا. جی. میرے ابو نے کہا جاؤ بیٹا, وطن کے خاطر تم قربان میں ہو جاؤ گے نا تو کوئی دکھ نہیں ہوگا, جاؤ تمہارا اللہ حافظ و ناصر ہے. اب رات ہو گئی, رات کو بنگالیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا بہاریوں کی آبادی پہ, ہر طرف سے جناب اتنی فائرنگ اندر گھس گئے, بے دردی سے لوگوں کو مارا کاٹا. یقین کیجیے اتنا انہوں نے راکٹ فائر کیے, اتنے راکٹ فائر کیے کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ شہید ہو گئے, ہمارے مائیں بہنیں بچے. آدم جی بہت بڑا جھوٹ میل ہے وہاں کے, ہم نے جھوٹ میل میں اس کو لپیٹ کے جھوٹ میں, اور خندق جو بنے ہوئے تھے ٹرینچ, اس میں ان کو ہم لوگوں نے دفنایا اپنے عزیز و اقربا کو. ہزاروں کے تعداد میں خندق سارے بھر گئے. رات کے وقت ہمیں دستک دیا تو لوگ سہمے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں انڈین آرمی آ گئی ہے. وہ سراغ سے دیکھا, میں نے کچھ نہیں ہوا. میں بولا کون, میں بولا کہ میں اہتمام. میری امی میری دادی وغیرہ نکلی, میرے گلے سے لگا لی, لیکن ہم نے تو سمجھ رہے تھے اہتمام شہید ہو گیا. آج 9 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا تو فرط غم سے سب لوگ رونے لگے, سینے سے لگا لیا. اس وطن کے لیے بہت قربانیاں دی. میرے ابا و اجداد باپ دادا نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی. ہم بھی یہی جذبہ رکھتے ہیں. میری بیٹی بولی ابو مجھے بھرتی کرا دیجیے فوج میں جاؤں گی. میں نے چلو بیٹا, آج میری بیٹی فوج میں ہے, میجر ریحانہ. اب وطن کی ضرورت پڑی, فوج کے ساتھ سانا بچانا, اگر نہیں لڑ سکے تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں مورچوں کے آگے ریت کا پوری بنا کے آپ لوگ ڈال دیجئے گا تو ہم سمجھے مقصد پورا ہو گیا. وطن پہ ہمارا جان قربان ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں, میری یہ عہد کیا ہوا کہ میں اپنے وطن پہ ان بچوں کو بھی قربان کروں. یہ دیکھیں نا, یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا جب اس طرح کے لوگوں کی بات سنتے ہیں آپ. اور یہ آج ایکسپریس ٹریبیون نے پوری ایک رپورٹ جاری کی ہے اس کے اوپر, اور ان لوگوں کے کامنٹس بھی انہوں نے لیے ہوئے ہیں کرٹسی ان کی ایکسپریس ٹریبیون کی. یہ جو جذبہ ہے, یہ تو مطلب ہے کہ یہ نہ تو آپ خرید سکتے ہیں, نہ یہ آپ کو بازاروں میں ملتا ہے. تو یہ جو جذبہ ہے, اس طرح کے جذبے رکھنے والے لوگوں کو ہم نے آج تک بھلائے رکھا. جی, بلکہ میں یہ اسرار بھائی یہ کہوں گا کہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیلی ویژن پہ یا شوز میں یا ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, یہ تو چند ہزار ہیں جو کہ کچھ پنجاب کے مختلف کالونی میں ہیں, جو آئے گئے تھے جنگی قیدی بن کے یا ریپیٹریشن میں چھپ چھپا کے آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں. ایسے لاکھوں لوگ جو کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے آج تک, آپ دیکھیے کہ ان کے گھر وہیں پہ موجود ہیں جس میں وہ رہتے تھے, اور ان علاقوں میں مختلف شہروں میں رہتے تھے. پہلے تو ان کا قتل عام کیا گیا, جو بچ گئے ان کو گھروں سے نکال دیا. اور یہ جو جس مل کا یہ ذکر کر رہے ہیں, اس جیوٹ مل میں ہزاروں کی تعداد میں واقعتاً یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے, رپورٹ کیا گیا کہ لوگوں کو
یعنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا, جی جی شہید کر یہ دیا. آدم جی, یہ جو کرسن آدم جی, جوٹ ملز ہاں ہے ایک کھلنا میں, کرسن جوٹ ملز, ہاں وہاں جی, تو سلوٹر ہاؤس بنایا گیا تھا اور وہاں پہ لے جا کے لوگوں کو مارا جاتا تھا. اور جب 25 مارچ کے آپریشن کے بعد 3 ہفتوں کے بعد آرمی وہاں پہنچی ہے تو اس کو مسجدوں میں 8-8 انچ خون کی تہیں جمی ہوئی ملی ہیں. اور جب اس میں فوج اندر گئی ہے وہ کرسن جوٹ ملز کے اندر, تو وہاں جا کے اس نے دیکھا ایک بہت بڑے ہال میں سلاٹر ہاؤس بنایا گیا تھا اور اس میں اعضا جو لٹکائے گئے تھے دیواروں پہ میوزیم بنایا گیا تھا. عورتوں کے اعضا کو لٹکایا گیا تھا, مردوں کے سروں کو لٹکایا گیا تھا. اور جب فوج وہاں پہنچی ہے اور اس میں ٹکا خان بھی اتفاق سے گئے ہوئے تھے وہ کھلنا میں وزٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ہوا ہے, تو اس ہال میں میوزیم ان کو دکھایا گیا تو وہاں کھڑے ہو کر وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے. یہ چشم دید گواہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہیں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زمین چاہیے, انسان نہیں چاہیے, جس کو آج ہمارے ہاں پاکستان میں کوٹ کیا جاتا تھا کہ وہ کیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اتنی غلط بات کی تھی سیاسی طور پر. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان وہاں پہ اس حالت میں جا کے دیکھے گا تو اس کے جذبات کا کیا حال ہوگا. لیکن دیکھیے اسرار بھائی کہ ہم بالکل, آپ نے بالکل کہا, ٹھیک کہا ہے کہ دیر آیت درست آیت. ہماری آرمی کو کم از کم اس بات کا 50 برس بعد ہی صحیح احساس تو ہوا اور وہ آج کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کی, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. مگر وہ جو بیچارے 2.5-3 لاکھ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی اپنا گھر ہوتے ہوئے وہاں جا نہیں سکتے, ان کی جائیدادوں کو انیمی پراپرٹی قرار دے دیا گیا ہے اور وہ کیمپوں میں اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ 300-400 فیملی پر مشتمل اگر کوئی کیمپ ہے تو اس میں 5 یا 6 بیت الخلاء ہیں. وہ کس طرح سے 50 برس سے اس طرح رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کم سے کم گورنمنٹ لیول پہ بات کریں بنگلہ دیش سے, جبکہ ٹریٹیز موجود ہیں, پاکستان کے پاس فنڈ موجود ہے رابطہ ٹرسٹ کا. یہ بلکہ جو بنگالیز یہاں سے, جو ایسٹ پاکستان کے لوگ یہاں سے گئے تھے, ان کی پراپرٹیز یہاں تک آج تک پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. جی بالکل, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. جی ہاں, ان کے پرائز بانڈز پڑے ہوئے ہیں, وہ سب گورنمنٹ کے کسٹڈی میں ہیں. تو میں تو کہتا ہوں اسرار بھائی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ ان کو لانے میں اور آباد کرنے میں پیسوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جو فریز کیا ہوا ہے پیسہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان خود کلیئر کرا سکتی ہے یونو سے, اس لیے کہ آڈٹ کرایا گیا ہے اور اس کو کوئی مس یوز کسی نے نہیں کیا ہے. اب آپ کو کلیئرنس کرانے کی ضرورت ہے تو آپ اس پیسے سے, اس رقم سے ان کو لا سکتے ہیں اور جو بنگالیوں نے چھوڑی ہے جائیداد اس سے ان کو آباد, اس کا خرچہ پورا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا, ایک تو چیز جو پہلے آپ نے ذکر کیا وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا اور پھر پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا, اس میں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی. تو اس میں جو شرمیلا بوس کی جو بک ہے ڈیڈ ریکننگ جو ہے, میموریز آف دا 1971 بنگلہ دیش وار, جو اس میں نے لکھا, اس نے اس کا تیا پانچا کر دیا کہ کیا جینوسائیڈ ہوئی تھی اور کتنی ہوئی تھی. بلکہ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بریگیڈیئر دپندر سنگھ کی کتاب ہے, جو کہ اسٹاف آفیسر تھے جنرل مانک شا کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے سولجرنگ ود ڈگنیٹی. ٹھیک ہے جی. اس میں انہوں نے, میں کوٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ وی پریپیئرڈ مکتی باہنی, some of them were clad in Pakistan Army uniform and tasked to loot and rape in East Pakistan. ایک لفظ وہ میرا خیال ہے بھول گئے یہاں پہ, مرڈر بھی اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ لوٹ, ریپ اینڈ مرڈر. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا, انہوں نے پاکستان کی یونیفارم بنوائی, لوگوں کو پہنائی اور کہا کہ جا کے لوگوں کو پڑھ جاؤ اور مارو, جو مرضی کرو. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا اسٹاف آفیسر کہہ رہا ہے. جی بالکل. یہ مانک شاہ کی ایک مضمون میں بھی تھا کہ جب ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نے کئی ہزار ہندو نوجوانوں کو ہائر کیا اور ان کو پاکستان کی وردی پہنا کے اندر دھکیل دیا تھا اور وہ جا کے مکتی بانی کی ہیلپ کر رہے تھے. تو یہ جو قتل ہوا ہے, یہی ہیلپ تھی. بالکل, یہ جو قتل عام ہوا ہے اور جو مسجدوں میں جا کے جو لوگ پناہ لیتے تھے وہاں پہ بھی مارا گیا ہے, تو اس میں یقیناً جو لیڈنگ رول ہے وہ انڈین آرمی کا اور انڈیا کے را کا انوالومنٹ تھا, جنہوں نے موب کو ادھر لے گئے وہ اور وہاں پہ بھی جا کے قتل عام کیا گیا. اب ایک چیز جو ہے آخر میں ہم ذرا میرا خیال ہے اپیل کرتے ہیں دونوں بھائی, جناب محترم چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے, کہ باجوہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ آپ پاکستانی ہیں کہ نہیں ہے. ان کے کریڈینشلز جو ہیں وہ ثابت شدہ ہیں. بالکل.
تو یہاں پہ تو ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی پیدائش یہاں کی ہے لیکن وہ گالیاں پاکستان کو دیتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے جو رہتی یہاں پہ ہے اور جا کے باتیں کرتی ہے پاکستان کے خلاف اور سازشیں کرتی ہے پاکستان کے خلاف, ہارڈلی ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تو نہیں ہوگی, 2-2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں. 2-2.5 لاکھ. تو جو ہمارے بہاری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان غداروں کی جگہ پہ اگر ان کو لے آئیں تو پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا, لوگوں کا بھلا بھی ہوگا اور ہمیں پاکستانی مل جائیں گے مزید. بالکل. اور دیکھیے اسرار بھائی کہ ہم نے تو اتنے برسوں سے 30 لاکھ افغانیوں کو مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے, بالکل جو ہمارے پاکستانی تو نہیں ہے نا, وہ نہ کبھی رہے, وہ تو ہمیں نقصان ہی پہنچا ہے افغانیوں سے آج تک. ہم اسلامی برادری کے جو ہمارا روایت ہے اس کے تحت ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور یقیناً ان پہ جو مظالم ہے اس کے لیے آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں, ان کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو سب یہ جو ہم ریکوگنائز کر رہے ہیں, دنیا تو یہ سوال کرے گی کہ جب اتنے تمہارے لوائل ہیں اور تمہارے پاکستانی ہیں تو تم نے 50 برس سے ان کو چھوڑا ہوا کیوں ہے. تو یہ اپیل ہم کرتے ہیں, خاص کہ میں آرمی چیف سے کروں گا, آپ کے پروگرام کے توسط سے عمران خان پرائم منسٹر کو کروں گا اور تمام اپوزیشن لیڈرز کو بھی کہ اس معاملے میں کم از کم ایک پیج پہ ہوں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جائیے اٹھائیے لائیے ان کو آباد کیجیے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اور بنگلہ دیش گورنمنٹ مل بیٹھ جائیے, اس ہیومینیٹیرین ایشو کو ریزالو کر لیں ہم لوگ. اگر کچھ لوگ وہاں رہنا چاہتے ہیں, تیار ہیں, تو ان کو وہاں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. ڈیوائیڈڈ فیملیز بہت زیادہ ہیں, پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے تو ڈیوائیڈڈ فیملیز کو, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کا بیسک رائٹ ہے, ان کو لایا جائے اور ان کو آباد کیا جائے. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک پروپیگنڈا اسرار بھائی میں اب یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی جن لوگوں کو لایا گیا ہے پنجاب میں اور پشاور میں اور دوسری جگہ آباد کیا گیا, وہ چلے جاتے ہیں کراچی چھوڑ کر کے اور وہاں جا کے چلے جاتے ہیں, تو سندھیوں کے اعتراض ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے اس EPCF کے جو لوگوں کو اس وقت بلایا گیا ہے, ریکوگنائز کیا گیا ہے, اس سے اس پروپیگنڈے کی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ سب آپ کے ابھی پروگرام میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ رہتے ہیں پنجاب میں, پشاور کے بھی لوگ آئے ہیں کہ ہم لوگ پشاور کی کالونی میں رہتے ہیں, پنڈی کے کالونی میں رہتے ہیں. دے آر لیونگ دیئر. ان کے لہجے بدل گئے ہیں, ان کا زبان بدل گئی ہے, ان کے بچے پنجابی بولتے ہیں, اردو ٹھیک سے بول نہیں پاتے. ٹھیک بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور میری گزارش آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے بھی یہی ہوگی, جہاں جہاں پہ بھی لوگ سن رہے ہیں ہمیں, کہ اس چیز کو اب آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو ہے فوٹو آپ نہیں ہونا چاہیے صرف. ہم نے دیکھا جنرل شمشاد صاحب مرزا صاحب سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے, تو جنرل شمشاد صاحب جو ہیں وہ بہت زبردست پروفیشنل سولجر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ ایور پروڈیوسڈ بائی پاکستان آرمی ان میں شامل ہوتا ہے ان کا نام. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل کے, سول گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو اب آگے بڑھائیں. یہ نہیں ہے کہ صرف 1-2 دفعہ مل کے تو بات چیت ہو گئی بس ختم ہو گیا. گفتندو نشستندو برخاستند نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے. تو ایک اور ٹاپک آپ کو میں چھوٹا سا چلتے چلتے بتاؤں کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو تو لانا ہی ہے. جو لوگ ریپیٹریشن اسکیم کے تحت آئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ کراچی میں, پشاور میں, لاہور میں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں کو آج پرابلم ہو رہی ہے شناختی کارڈ کی. اس کے بغیر ان کا داخلہ نہیں ہوتا ہے. اچھے نمبر بھی لے آتے ہیں اسکول میں تو اچھے کالجز میں داخلہ نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن حالات میں یہ آئے ہیں ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں, یا آگ لگ گئی ہے, یا سیلاب آ گیا ہے, تو وہ ریپیٹریشن کا جو کاغذ ہے وہ ان سے ضائع ہو گیا ہے. والدین زندہ نہیں ہے, کس سے مانگے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ریپیٹریشن کے کاغذ لاؤ. اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے, اس پہ بھی میرا خیال ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو پالیسی ہے وہ اتنی جامع قسم کی ہو کہ تمام لوگوں کو اس میں کور کر سکے. بالکل. بہت بہت شکریہ احتشام بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت مجھے لینے کا. نہیں, بڑی مہربانی. اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے کرواتا رہے اور آپ کو توفیق دے کہ مزید آپ میں لوگوں کی ہمت آئے اور لوگ اس میں آپ کے ساتھ مزید چل سکیں. جی بہت بہت شکریہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اس طرح کو احتشام نظامی سب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.